رحمان الرحیم دلدارم ازا قلم امتر روب قسط نمبر 17۔ پاپا میں آ جاؤں؟ دروازے کی اوٹ سے جھانکتی اشنال نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حماد شاہ جو اسٹڈی میں اپنا وقت بتاتے تھے اس وقت بھی اپنی کوئی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ ارے میرا بیٹا، پاپا کے پاس آنے کی اجازت کیسی ہے؟ اشنال کو دیکھتے ہی حماد شاہ نے اپنی باہیں واہ کی۔ اشنال انہیں پہلے بھی بہت پیاری تھی، مگر اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اشنال کے لیے ان کے لہجے میں نرمی اور بے انتہا فکر پیار جھلکتا تھا۔ اشنال مسکراتی ہوئی حماد شاہ کے سینے لگی۔ میرا اشو، میرا پیارا بچہ، ایسے مسکراتے رہا کرو، آپ کے پاپا کو سکون ملتا ہے۔ اشنال کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے حماد شاہ بولے، پاپا میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آج۔ حماد شاہ کے پیار بھرے لہجے سے اشنال کو اپنی بات کہنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ بولو میری گڑیا، آپ کے پاپا سن رہے ہیں۔ حماد شاہ چاہتے تھے کہ اشنال اپنے دل کی بات اپنی زبان پر لائے تاکہ انہیں بھی کسی فیصلے تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ انہیں بے صبری سے اس دن کا انتظار تھا۔ اشنال کے دل میں کیا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، تبھی سب کو منع کر دیا تھا کہ کوئی اس سے کسی قسم کا سوال نہ کرے۔ جب وہ خود کو چاہے گی اور اس سٹیج پر پہنچے گی کہ اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بیان کر سکے، تب اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاپا، وہ کچھ دیر رکی، پھر دوبارہ سے ہمت جمع کرتی کہنے لگی، پاپا اب تک جو کچھ ہوا آپ نے یا گھر کے کسی فرد نے مجھ سے کچھ کیوں نہیں پوچھا؟ پاپا میں نے نکاح کر لیا، پھر بھی آپ نے نہیں پوچھا، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، آپ کو غصہ آیا، میں نے نکاح کر لیا، کس سے؟ پر پاپا میں کیا کرتی؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتی اپنے ہاتھوں میں منہ چھپاتی رونے لگی۔ اشنال کے آنسو انہیں تکلیف دے رہے تھے۔ حماد شاہ نے اشنال کو رونے دیا تھا۔ کچھ دیر گزری تو حماد شاہ بولے، اب میری بات غور سے سننا۔ دیکھو بیٹا، یہ جو کچھ بھی ہوا اور خاص طور پر آپ کا نکاح کا فیصلہ کرنا، وہ بھی ایسے وقت میں کہ سامنے والے سے آپ کی عزت کو خطرہ ہو، تو کوئی بھی لڑکی ہوتی اور اس کا نکاح کا فیصلہ کرنا عقل مندی کہلاتا، اور آپ نے بھی اس وقت کے حساب سے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ مجھے فخر ہے آپ کے اس فیصلے پر۔ باقی آپ سے پوچھا میں نے یا کسی نے کہا نہیں، تو اس کے پیچھے وہ اعتبار ہے جو ہمیں آپ پر ہے، اور سب سے بڑھ کر میری بیٹی کی صحت۔ میں نے ہی سب کو منع کیا تھا کہ کوئی آپ سے کوئی قسم کا سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت جو آپ کی حالت تھی وہ ڈھیر سارے سوال ہضم نہیں کر سکتی تھی، اور آپ اس بات کو لے کر پریشان کیوں ہو، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ قصور نہیں ہے۔ میری گڑیا، یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہو، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ہاں، آپ کے پاپا مما اور سب گھر والے آپ کے ساتھ ہیں۔ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا، کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ بس میں اتنا جانتا ہوں میری اشنال کیا چاہتی ہے۔ آپ کو زردادہ خان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا۔ آپ نہیں چاہو گی اس شخص کا ساتھ، تو آپ کے پاپا کا وعدہ ہے آپ کی بات پوری کی جائے گی۔ دونوں صورتوں میں مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے کوئی جلدی نہیں ہے۔ جتنا وقت لے کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو گی اتنی آسانی ہوگی، اور جب تک آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زردادہ خان سے بھی نہیں۔ وہ آپ کے پاپا آپ کے ساتھ ہیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کیا سوچتی ہے، مجھے بس میری بیٹیوں کی خوشیاں عزیز ہیں۔ حماد شاہ نے بنا رکے بڑے تحمل سے اپنی بات پوری کی تھی۔ اشنال دم سادے حماد شاہ کو سن رہی تھی۔ حماد شاہ کی باتوں سے اشنال کے دل کو سکون ملا تھا۔ اتنے دنوں کی بے چینی ایک دم تھم گئی تھی۔ اس بے چینی کی جگہ اب سکون تھا۔ حماد شاہ نے اشنال کے آنسو صاف کیے اور اسے روم میں جانے کو کہا۔ سر ہلاتی اشنال اٹھی، مگر دروازے کے پاس جا کر رکی۔ تھینک یو پاپا، دنیا کے بیسٹ پاپا ہیں کہہ کر رکی نہیں تھی، سیدھا اشرف کے برابر میں اپنی جگہ بناتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف حماد شاہ کو بھی سکون ملا تھا، مگر ایک بات انہیں تنگ کر رہی تھی، اور وہ تھی زردادہ خان کا پاگل پن۔ اشنال کا انکار زردادہ خان کے دماغ گھما سکتا تھا، اور انہیں زردادہ خان سے کوئی اچھی امید نہیں تھی بھی نہیں۔ اشنال کو پانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، یہ بات آج اچھی طرح سے جان گئے تھے۔ اور جہاں تک اشنال کے فیصلے کا سوال تھا، تو وہ زردادہ خان کے نام سے بھی دور بھاگتی ہے، کہاں اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی۔ حماد شاہ حالات کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر انہیں صرف اشنال کی خوشی عزیز تھی۔ گہری سانس لیتے اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے، مگر چہرے پر پرچھائیاں سوچیں زہرا بیگم سے چھپی نہ تھیں۔ انہیں اس وقت اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں لگا، تبھی اٹھ کر چائے بنانے کا سوچا۔ جانتی تھیں حماد شاہ اب چائے پینے کی انتہا کر دیں گے۔ جب بھی حماد شاہ پریشان ہوتے انہیں صرف چائے کی طلب ہوتی۔ اپنی سوچوں میں گم حماد شاہ کے سامنے گرما گرم
چائے تھی۔ چائے کا کپ تھامتے تشکر بھری نگاہ زہرا بیگم پر ڈالی جو ان کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے انہیں سوچوں کا رخ تبدیل کیا تھا۔ رات کا انجانے کون سا پہر تھا۔ کافی دیر سے سوچتی اشنال کو اب نیند آنے لگی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند میں تھی، جبکہ اشرف تو نماز پڑھ کر ہی سو گئی تھی۔ صبح اس کا ٹیسٹ تھا جس کی تیاری اس نے بالکل بھی نہیں کی تھی۔ آہستہ سے مرام نے کمرے کے دروازے کو دھکیلا تھا اور بنا آہٹ پیدا کیے اشرف کے سر پر پہنچ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر اشرف ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تنگ آ کر مرام نے پاس پڑے جگ سے پانی اشرف پر ڈالا تو اشرف ہڑبڑا کر اٹھی۔ ابھی چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مرام نے جلدی سے اپنا ہاتھ اشرف کے منہ پر رکھ کر اس کو چیخنے سے روکا۔ ہش ہش اشرف یار میں ہوں۔ مرام کتنی بدتمیز ہو تم، ابھی چیختی تو سارا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ مرام نے آہستہ آواز میں کہا کہ کہیں اشنال کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ او سوری پھپھو، مرال تو نہیں جاگی نا؟ اشرف اب تک ساری بات سمجھ چکی تھی، تبھی آہستہ آواز میں پوچھا۔ نہیں سب سو رہے ہیں، زوار کب کا انتظار کر رہا ہے، جلدی کرو ساری تیاری کرنی ہے۔ تم ہو کہ گھوڑے گدھے سب بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ دل تو چاہتا کہ پانی کے ساتھ پورا جگ بھی تمہارے سر پر پھینک دیتی، مگر افسوس ہاؤ مطلب حد ہے۔ ویسے آپ لوگ بہت ظالم ہیں۔ اپنا سر بچ جانے کی خوشی تو تھی، پر مرام کے اتنے شفاق لہجے کا افسوس بھی تھا۔ آگے لوگو، ظالم کی بچی، ابھی بتائے گا زوار شاہ تمہیں۔ مرام نے آنکھیں دکھائیں تو اشرف چپ چاپ مرام کے ساتھ باہر نکلی۔ ایک تو اشرف تم اور تمہارے کارنامے، ہمیں میسج کر کے تم خود نیند کے مزے لے رہی تھی، شرم کرو شرم۔ اشرف کو دیکھتے ہی زوار پھٹ پڑا، کیونکہ اس کی نیند جو خراب ہو چکی تھی۔ یہاں تو سب کے سونے کا ہی انتظار کری تھی، اب انتظار کرتے کرتے مجھے بھی نیند آ گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ دعابند جواب دیتی۔ اشرف اس وقت زوار شاہ کو زہر لگی تھی، صبح سے میسج کر کر کے تنگ کیا ہوا تھا، اور اب جب وقت آیا تو میڈم خود غائب کھا جانے والی نظروں سے اشرف کو گھورتا ہوا۔ زوار شاہ اپنی نیند ڈسٹرب ہونے پر کافی ناخوش تھا۔ اب کیا ایسے کھڑے کھڑے مجھے کچا چبانے کا ارادہ ہے؟ تم کچھ زیادہ ہی کھڑوس کی طرح نہیں ہوتے جا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ زوار اشرف کو جواب دیتا، مرام بول پڑی۔ اگر تم لوگوں نے لڑنا ہی ہے تو میں جا رہی ہوں، اسی شرط پر کام کروں گی کہ تم دونوں اپنی چونچیں بند رکھو گے، ڈن؟ ہاں ہاں ڈن، مگر یہ جو مجھے اس نے ہلاکو خان کے ساتھ ملایا یہ اچھا نہیں کیا۔ زوار نے لگے ہاتھوں اشرف کو سنایا، اور اشرف اب خاموش رہی تھی۔ یہ بات مرام اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ناممکن گہری سانس خارج کرتی ان کی نوک جھوک کے درمیان ان تینوں نے اپنا کام مکمل کیا، جس کی ماسٹر مائنڈ صرف اور صرف اشرف تھی۔ تو تھا کچھ یوں کہ کل مرال کی برتھ ڈے تھی، مگر مرال تو سب ہی اس بات سے انجان تھے، یاد تھا تو صرف اشرف۔ تبھی اشرف نے مرال کو سرپرائز دینے کا سوچا، اپنے ساتھ زوار شاہ اور مرام کو بھی ملا لیا۔ پلان کے مطابق سب کے رات سو جانے کے بعد ٹی وی لاؤنج کو سجانا تھا۔ صبح جب مرال اٹھے گی تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور گھر میں بھی کچھ ماحول بدلے گا۔ یہی سوچ کر مرام اور زوار نے بھی اشرف کا ساتھ دینے کا سوچا، مگر انہیں وقت پر کام کرنے کا کہہ کر خود سو چکی تھی۔ ان کی محنت سے سجائے گئے ٹی وی لاؤنج کو آخری نظر دیکھتے تینوں مسکرائے تھے۔ یہ تو انہیں پتہ تھا کہ اس تیزی سے تینوں نے جلدی ہاتھ چلائے تھے کہ کہیں بقول اشرف کے ہلاکو خان یعنی زریز شاہ نہ دیکھ لے۔ اشرف اور مرام کے جاتے ہی کوئی کھڑکی سے روم کے اندر آیا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اشنال تک پہنچا۔ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی اشنال کو دیکھ کر آنے والے کے دل میں سکون اترا تھا۔ وہیں پاس میں اپنی جگہ بناتا وہ بیٹھا تھا۔ دھیرے سے اشنال کے نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور جھک کر اپنے لب ہاتھ کی پشت پر رکھے۔ تھوڑی دیر ایسے گزری، پھر سر اٹھا کر مزید آگے ہوا۔ اب اشنال کا چہرہ بالکل سامنے تھا۔ بنا پلکے جھپکے اس کے حسین چہرے کو اپنے آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا۔ اب کی بار اس طرح سے اشنال پر جھکا تھا کہ اشنال کا وجود اس کے چوڑے سینے میں سما گیا، مگر بیچ کا فاصلہ برقرار رکھا، کہیں سوتی ہوئی معصوم پری اس کی وجہ سے جاگ نہ جائے۔ پہلے ہی اس کی وجہ سے یہ دلکش وجود ڈسٹرب تھا۔ تم صرف میری ہو، زردادہ خان کی مجھ سے بچھڑنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اب جو تمہارے عشق میں پاگل ہو رہا ہوں نا، ایک پل نہیں لگے گا مجھے پہلے والے زردادہ خان بننے میں۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں وہ پہلے والا زردادہ خان چاہیے یا وہ والا جس کے لیے تم تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اس زردادہ خان کو جو چنو جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، تمہارا، صرف تمہارا۔ اشنال کے کانوں میں سرگوشی کرتا زردادہ خان اپنے جذبات انڈھیلنے لگا، مگر اشنال اس بات سے انجان نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ اس وقت کوئی اس پر جھکا اپنی بے تابیاں بیان کر رہا تھا۔
کافی دیر اشنال پر جھکے زردادہ خان اسے دیکھے گیا۔ کچھ دیر ایسے گزرنے کے بعد زردادہ خان کو احساس ہوا کہ اب اسے جانا چاہیے، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اشنال سے ملنے اور اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر اشنال اس سے ملنے سے انکار کر چکی تھی۔ اس دن اشنال کی چیخیں وہ بھول نہیں سکا تھا، مگر دل کا کیا کرتا جو بے تاب تھا۔ بے تاب دل کو سکون دینے کے لیے کچھ دنوں سے اشنال پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ کب اکیلی ہو اور وہ اسے دیکھ سکے، اور آج اسے یہ موقع آسانی سے ملا تھا۔ اشنال پر ایک پیار بھری نظر ڈالتا وہ جانے کے لیے اٹھا تھا، ابھی کچھ قدم ہی بڑھائے تھے کہ بے بسی سے واپس مڑا۔ دماغ جانے پر آمادہ تھا، مگر دل صرف اور صرف اشنال کے لیے مچل رہا تھا۔ اپنی بے بسی پر آج زردادہ خان رونے لگا تھا۔ زندگی میں اتنا بے بس اس نے خود کو محسوس نہیں کیا تھا کہ جتنا آج دوبارہ سے اپنی ڈول کے قریب بیٹھتا اس پر جھکا روتے ہوئے زردادہ خان کے آنسو اشنال کے چہرے پر گرے تھے، جس سے وہ قسمسائی تھی۔ زردادہ خان کے رونے میں تیزی آئی تھی اور اسی وقت قدموں کی آہٹ سنتا زردادہ خان جلدی واپس گیا، مگر تب تک اشنال کا چہرہ زردادہ خان کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ جیسے ہی اشرف نے روم میں قدم رکھا اسی وقت اشنال کی آنکھ کھلی تھی۔ ارے اشنال، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کوئی گندا خواب دیکھ لیا کیا؟ اشرف کے سوالوں سے اشنال گھبرائی تھی۔ خواب پر میں کب روئی؟ کہتے ساتھ ہی اشنال نے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھا تھا جو بھیگا ہوا تھا۔ میں نے خواب دیکھا ہے تو مجھے یاد کیوں نہیں ہے؟ میں رو بھی رہی تھی، کھوئی کھوئی سی اشنال نے جواب دیا تھا۔ ارے تو کیا ہوا؟ ہو جاتا ہے، چلو چھوڑو، دفع کرو، چلو سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اشنال کو پانی پلا کر دونوں سونے لیٹی تھی، مگر اشنال دوبارہ نہ سو سکی۔ کچھ الجھن تھی اسے، پر کیا وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صبح بڑی کھلی کھلی سی تھی، جیسے میرال خوش تھی، گھر کے باقی افراد بھی خوش تھے۔ زریز شاہ حیران تھا کہ یہ سب سجاوٹ کب، کیوں، کیونکہ وہ تو کافی دیر تک جاگا تھا، اور کب کسی کھٹ پٹ کی آواز اس کے کانوں سے نہ ٹکرائی تھی، ورنہ رات کے وقت ایسی کوئی سرگرمی دیکھ لیتا تو ڈانٹتا ضرور۔ میرال کی مرضی کا کھانا بنا تھا آج، مگر ینگ پارٹی بڑی خوش تھی۔ شکر ہے آج کے دن کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی۔ یونی سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جاتی اشرف نے سوچا، ورنہ روز ہی کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا تھا، جس وجہ سے اسے جلاد کی ڈانٹ سننی پڑتی تھی، اور اسی کام سے اس کی جان جاتی تھی۔ جتنا جلال سے سامنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے، میرے لیے سوچتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی، مگر گھر میں مکمل خاموشی سے وہ چونکی تھی۔ اشنال کو ابھی بابا کی اسٹڈی میں جاتا دیکھا تھا، اور میرال اس کے سامنے ہی تو اپنی فیورٹ گیمز کھیلنے زوار شاہ کے پیچھے بھاگی تھی۔ رہی بات میرام کی تو وہ ابھی تک آفس میں تھی، باقی رہ گئے ہارون شاہ اور زریز شاہ، دونوں ہی شام کو گھر آتے۔ بچے پیچھے گھر کے بڑے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ آخر نظر بڑے پپا کے کمرے پر جا رکی تھی، جس کا ڈور بند تھا، یعنی گھر میں کوئی میٹنگ چل رہی ہے۔ اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتی کسی نتیجے پر پہنچی اور سیدھی زوار شاہ کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ اشرف کو آتے دیکھ کر زوار شاہ الرٹ ہوا۔ اب دروازے میں کیا کھڑی ہے؟ آ جاؤ، تم بھی کھا لو میرا دماغ۔ ایک ہے یہ ہے میرال کی طرف اشارہ کیا، دوسرا تمہاری کمی تھی۔ میں تیار ہوں۔ زوار شاہ آج میرال کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی برتھ ڈے تھی، ورنہ اس وقت زوار کو کچھ ضروری نوٹس بنانے تھے، مگر میرال کا پورا قبضہ تھا زوار شاہ کے موبائل پر، اور زوار اس وقت کوفت کا شکار تھا۔ زوار کی باتوں سے اشرف کا منہ پھولا تھا۔ جا رہی ہوں میں، منہ پھلاتی واپسی کے لیے مڑی تھی کہ زوار نے روکا۔ کام بتاؤ، کام جو تمہیں یہاں تک کھینچ لایا ہے، اب بتاؤ۔ اب اتنا ہی جانتے ہو اپنی بہن کو تو چلو ایسا ہی صحیح۔ ہاں ہے مجھے کام، جلدی سے لاؤنج میں تشریف لے آؤ، بلکہ میرے ساتھ چلو۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ کھینچتی اپنے ساتھ لاؤنج میں لائی تھی، اور کچھ دیر بعد منظر کچھ یوں تھا، اف زوار کیا تکلیف ہے، صحیح سے پکڑو، اگر میں گر گئی نا تو چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ جبکہ زوار شاہ سٹول پکڑے اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اشرف کی بات مان کر اسٹور سے سٹول اٹھا لایا تھا۔ بہروز شاہ اور حماد شاہ، ساتھ ہی زہرا بیگم، صبا بیگم، سب ایک ساتھ اس وقت ایک اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ دروازہ بند کیا گیا تھا، جس کا مطلب ینگ پارٹی کو دخل اندازی کی کوئی اجازت نہیں، مگر اشرف سے یہ میٹنگ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی، مگر اس میٹنگ میں ہے کیا اسے جان کر رہے گی۔ تبھی زوار سے کہہ کر سٹول منگوایا تھا، جس پر چڑھ کر روشن دان سے اندر کی گفتگو کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ کھڑکیوں تک سب بند کر رکھی تھی۔ اشرف کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ آخر حل یہ نکالا کہ سٹول پر چڑھ کر اندر کا حال جانا جائے۔
اوف زروار، تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، آخر میں جب پکڑے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تم بھاگتے ہو۔ خبردار جو اب اس اسٹول کو ہلنے دیا، اور یہ بزرگان، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنا آہستہ بول رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ خیر جو میں سوچ رہی ہوں، اگر وہی سب نکلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ دیر سانس لینے کو رکی۔ تو تم کیا سوچ رہی ہو، کچھ بتاؤ گی بھی کہ نہیں؟ اور کب تک ایسے اسٹول پکڑ کر کھڑا رہوں گا؟ کوئی چھپکلی مارنی تھی تو مجھے بتاتی، میں چڑھ جاتا، اور بنا یہ کہے چڑھتا کہ اشرف پلیز صحیح سے پکڑو، کہیں میں گر نہ جاؤں۔ بس تم بہادر بننے کا شوق ہے، اچھے سے باتیں سناتا زوار جانتا تھا چھپکلی سے اشرف کی جان جاتی ہے، اور اشرف مر کر بھی چھپکلی کو مارنے والا کام نہ کرے گی۔ خبردار جو چھپکلی کا نام بھی لیا تم نے، میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہیں ہلاکو خان اور میری شادی کی بات نہ چل رہی ہو۔ حد ہے، ویسے بابا کو اس جلاد میں نظر کیا آیا؟ ہر وقت ڈانٹتا ہے، ہر وقت غصہ، میرا کیسے گزارا ہوگا؟ اس ان رومانٹک شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا نہ، یہ بہت ہے۔ یہ رخصتی وغیرہ اتنی جلدی کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، جب بابا جانتے ہیں ان کے اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہوں نہ ہوں پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، میرے بس میں ہوتا نا تو میں کبھی اس شخص کے ساتھ نکاح کی حامی نہ بھرتی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جو سب سے برا والا کزن ہوتا ہے نا، وہی متھے لگتا ہے۔ ہائے رے باقی کے الفاظ کہاں گئے اشرف نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس وقت سامنے زریش شاہ اپنے غضبناک تیور لیے کھڑا تھا۔ زریش شاہ سے پیچھے ہارون شاہ تو سائڈ سے ہوتا اپنے روم میں گیا تھا، جانتا تھا آگے کا سین کیا ہوگا۔ جبکہ زوار سٹول پکڑے ہمیشہ کی طرح اشرف کو چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلنے الفاظ واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ جاری ہے۔